میں حیران ہونا کہ جناب لوگ مولوی اٹھ کر کہے کہ جناب حضور یہ نہیں جانتے تھے، پھر ہماری قوم سن لے۔ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، یہ تو حضور کی بلبلیں ہیں۔ انہاں نوں تو حضور قیامت والے دن بلان گے، او مولانا میری دین دی خاطر تینوں فلانے نے اتنی گلاں کیتیاں پھر بھی نہیں سی بولے، پھر بھی تو مسجد نہیں چھڈی، او تم عالم ہو کہ جہلاں تیری بزتی کیتی پھر بھی تو کھڑا رہا۔ آج حضور فرمایا الکرامت والمفاتیح، فرمایا اس طرح حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن سالیاں میرے ہاتھ چوڑیاں۔ علماء پریشان نہ ہویا کرن ہاں کہ جی فلانے ساڈے نال گل کیتی، مزہ آندا گل کوئی کرے تے ہاں جی۔ میں واللہ مینوں جدوں بھی کوئی ظلم و ستم ہوندا ہے تے میں خوش ہوندا، اس واسطے میں خوش ہوندا کہ امام ابن حجر عسقلانی لکھیا اذ لا فرق بین موتی و حیاتہ فی مشاہدتی لامتہ ومعرفتی باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ ہی نہیں، ومعرفتی باحوالہم، حضور کے اپنی سارے امتیوں کے احوال کا بھی پتہ ہے، ونیاتہم، اور انہاں دیاں نیتاں دا بھی پتہ ہے، حضور نے بھی پتہ ہے مولی خادم میں تھے کیوں آیا، تے بھی پتہ ہے تسی کیوں آئے، وعزائمہم، اور حضور کا امتی جو ارادہ کرتا ہے حضور کو وہ بھی پتہ ہے۔ آخری گل تا امام ابن حجر عسقلانی قلم توڑ دیتا، فرمایا وخواطرہم، امتی کے دل پر جو بات گزرتی ہے حضور کو وہ بھی پتہ ہے، وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ امام ابن حجر فرماندے ہیں کہ ساریاں گلاں حضور کو کدی پوشیدہ نہیں۔ میں جدو اس حالت چاہتا میں کہ مالک ویکھ رہے، مالک ویکھ رہے تو پھر گل بھی ہو رہے، سانو کوئی پریشانی جدو مالک ویکھ رہا ہے، انہوں نے اگر ایک گل پسند ہے کہ ویل چیئر تے ذلیل ہوئے تو اسی خوش ہاں۔ کیوں؟ لطف سجن دم بدم، ایتھے آن لگیا میری پگڑی لوگا چھکی، میرے کپڑے چھکے، ہاتھ چومن واسطے کوئی ویل چیئر نو چومدا ہے، لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گاہ گاہ۔ ہتھ کڑی تے کدے کدے لگدی، روز تھوڑی لگدی۔ لطف سجن دم بدم، کارے سجن انج وی سجن تے انج وی سجن، گل ختم۔